جب کوئی بھی اپنے لاپتہ فرد کے لیے آواز اٹھائے اور پھر جب ایسے ذمہ دار شخص کے لیے جو کہ ایک مین سٹریم پارٹی کا ایک صوبے کا ترجمان ہو اور اس کو اس طریقے سے اٹھایا جائے تو لا محالہ اس کے لیے آواز اٹھانی پڑتی ہے، اور ہم نے بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیں اسد اچکزئی صاحب زندہ مل جاتے تو بھی ہم یہ بات سمجھ لیتے کہ ریاست نے کسی حد تک اپنی ذمہ داری پوری کی، لیکن اس کے لیے آواز اٹھانے والوں کو بھی تکلیف دی گئی، اور پھر اس کے بعد اس کو شہید کر کے ہمیں یہ پیغام دینا کہ کوئی بھی لاپتہ افراد کے لیے اگر کوئی آواز اٹھائے گا تو اس کا یہ انجام ہوگا۔ اس ملک میں یہ طریقہ کار اپنایا گیا ہے کہ لاپتہ افراد کے لیے کوئی آواز بھی نہ اٹھائے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ آواز تو دب نہیں سکتی، آواز تو جتنے بھی تم دباؤ گے اتنی شدت سے یہ آواز اٹھے گی، لیکن یہ طریقہ کار کہ جب اس کا ایک مہینے قبل موبائل مل جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی گاڑی جو ہے رات کو ایک دن قبل مل جاتی ہے، اور پھر اس کے لاش کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اور پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس میں ایک لیوی کا فرد ہے سرکاری، وہ ملوث ہے، اور اب تحقیقات ہوگی۔ تو تحقیقات سے قبل ابھی تحقیقات ہوئی نہیں ہیں، اور یہ بات چل نکلی ہے کہ گاڑی چیننے کی وقت جب اس نے مزاحمت کی تو اس کو شہید کیا گیا۔ سوال یہاں سے بھی اٹھتا ہے کہ کیا 5 مہینے قبل شہید کیے جانے والے کی لاش جو ملی ہے وہ 5 مہینے کی ہے کہ نہیں، اس کے بعد کی ہے؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 5 مہینے کے بعد جو لاش ملتی تو وہ اس پوزیشن میں نہ ہوتی، لہٰذا یہ بھی جھوٹ کہا جا رہا ہے، یہ بنا بنایا بیان ہے، اور اس پہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ گاڑی چیننے کی لیے لوگ آئے تھے اور اس لیے اس کو وہاں پہ شہید کیا گیا ہے۔ اس بات کو قطعاً نہیں مانا جا سکتا۔ جب تک تحقیقات نہ ہو، جب تمام بات سامنے نہ آ جائے تو کیسے قبل از وقت بات کی جا سکتی ہے؟ پھر اس کے بعد ہم جوڈیشری انکوائری کی جب بات کرتے ہیں تو ابھی تو جوڈیشری انکوائری کے لیے حکومت نے احکامات بھی جاری نہیں کیے، تو اس سے قبل کیوں یہ تمام باتیں سامنے آ رہی ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس تمام صورتحال کا ذمہ دار ریاست ہے، ان کے اور کوئٹہ جیسے سینسیٹیو ایریا میں کوئٹہ شہر سے ایک ذمہ دار بندے کو اٹھانا اور 5 مہینوں تک اس کا کچھ پتہ نہ چلنا، یہ ملک اس نچ پہ پہنچ چکا ہے کہ کوئی اغوا ہو بھی جائے تو اس کا نشانہ ہی نہیں ملے، اور جب ملے تو وہ کوئٹہ ہی میں ملے۔ کوئٹہ میں وہ گاڑی بھی تھی، نمبر پلیٹ بھی بدل دی گئی تھی، اور اس کی لاش جو ملی وہ بھی کوئٹہ سے ملی۔ تو 5 مہینوں تک ہماری تمام کے تمام ذمہ داران اس پہ ناکام رہے کہ وہ اس گروہ تک پہنچے یا جس نے کیا ہے اس کو بے نقاب کیا جائے۔ لہٰذا یہ ہمارے زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات ہے کہ جب تک سچ مچ تحقیقات نہ ہو، جوڈیشری انکوائری نہ ہو اور تمام حقائق سامنے نہ آئے تو کوئی بھی اگر بات کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رخ کو موڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس مسئلے کو اس طریقے سے نہیں چھوڑیں گے جب تک جوڈیشری انکوائری ہو کے ہمارے مجرموں کو سامنے نہ لایا جائے، اور جو بھی اس میں ملوث ہو، خدا کرے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، جو بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے ہو، ریاست کے کسی عہدے پہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کو بے نقاب کیا جائے، اور ہماری جو ڈیمانڈ ہے اس کو پوری کیا جائے کہ ان لوگوں کو ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کے لیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے۔